اور گاہک کی بات کو سنتا جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا، ہنس کے بات کرتا ہے تاجر، ہنس کے بات کرتا ہے. اس کا مقصد ہی ہے کہ جو مال اس کے پاس ہے مجھے وہ چاہیے اور مجھے اپنی چیز بیچنی ہے ہر قیمت پر. تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ امت کی ہدایت مطلوب ہے، آپ اطمینان سے تھے، آپ بڑے اطمینان سے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حالات دیکھے تو عمر نے تلوار نکالی اور عمر نے عرض کیا اب اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں. اب یہ ہے بہت غور کرنے کی بات کہ دعوت کا سیاست کا کیا فرق ہے، کہاں فسادات ہوتے ہیں اور کہاں فسادات اور کہاں بگڑے ہوئے حالات سدھرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کیا جائے. آپ کا ساتھ دیا ہے عمر نے، آپ کی حمایت میں، آپ کی محبت میں تلوار اٹھائی اس پر، یہودی پر، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اس پر تلوار اٹھائی. اس کی عدم اجازت دی ہے میں سے قتل کروں. آپ صاحب نے بتایا عمر تم نے کیا کیا؟ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کون کر سکتا ہے، اپنے حمایتی کو دبا رہے ہیں، اپنے حمایتی کو دبا رہے ہیں بجائے اس کے نعوذ باللہ آپ اس وقت اکبر کا ساتھ دیتے کہ تمہارا ساتھ دے رہے. جہاں حالات بگاڑے جاتے ہیں وہاں حمایتیوں کو ابھارا جاتا ہے اور دشمن کو دبایا جاتا ہے، اور جہاں ہدایت مطلوب ہوتی ہے وہاں حمایتی کو دبایا جاتا ہے اور ستانے والے کو نوازا جاتا ہے. دیکھیے آپ اس وقت یہ واقعہ ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے. میں کہ عمر ان کو لے جاؤ، ابھی 3 دن بعد نہیں، ابھی لے جاؤ ان کو، ان کا جو ہمارے ذمہ قرض ہے وہ ان کو 2 کھجوریں وہ پورا ان کا ادا کرو. اور اس کے بعد فرمایا کہ جب قرضہ ادا ہو چکے تو ان کو 70 کلو کھجوریں اور مزید دینا، اور اس لیے دینا کہ تم نے اس کو تلوار سے دھمکی دی ہے. آپ سمجھیے، میں کہتا ہوں کہ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ احسان کے 3 درجے ہیں، احسان کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ احسان کا سب سے ادنا، سب سے گھٹیا، سب سے یعنی کہنا چاہیے کہ جس کا ادا کرنا واجب ہے وہ یہ کہ آپ اپنے محسن پر احسان کریں. آپ پر احسان کریں، آپ پر احسان کریں. یہ احسان کا سب سے ادنا درجہ ہے. اپنے محسن پر احسان کرنا احسان کا سب سے ادنا درجہ ہے. یہ تو آپ کے ذمہ واجب ہے کہ آپ اپنے محسن کے احسان کا بدلہ دیں. احسان کا پہلا درجہ یہ ہے. سب سے گھٹیا، سب سے ادنا درجہ احسان کا یہ ہے کہ آپ نے محسن کے احسان کا بدلہ دیا. اس سے آگے احسان کا بدلہ کہ آپ اس آدمی پر احسان کریں جس نے کبھی آپ کو نہ سلام کیا ہو، نہ کبھی آپ سے ملا ہو، نہ آپ سے جانتے ہو، کچھ نہیں. آپ ایک عام انسان پر احسان کریں. یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے. اعلیٰ درجہ کیا ہے احسان؟ اعلیٰ درجہ احسان کا کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ احسان کا یہ ہے کہ آپ ستانے والوں پر احسان کریں. ستانے والوں پر احسان، یہ احسان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ غور کریں اور آپ کے اخلاق میں دیکھیں کہ آپ کو ہر جگہ ملے گا کہ آپ نے ستانے والوں پر احسان کیا. ستانے والوں پر احسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تھے حضرت عمر کو، فرمایا عمر ان کا حق دینا اور ان کو 70 کلو کھجوریں زیادہ دینا. اس نے کہا عمر میرا حق تو پورا ہو گیا ہے، زیادہ کیوں دے رہا؟ کہا کہ زید، کہا کہ دیکھو میں نے آپ کو تلوار دکھلائی تھی نا، اور آپ کو میں نے قدر کی دھمکی دی تھی. اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کو، اس لیے تم عمر ان پر احسان کرنا کیونکہ تم نے اس کو دھمکایا. زید بن سعدہ نے یہ دیکھتے کلمہ پڑھا
کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کسی کو بیعت کے لائق نہیں ہے، اور عمر تم گواہ رہنا میں اللہ کے رسول ایمان لے آیا۔ حضور نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ یہ کہا میں یہودی عالم ہوں زمین سالت۔ عمر جانتے تھے ان کو اچھی طرح، شکل سے نہیں پہچانتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے اتنے بڑے عالم ہو کر اور یہ جانتے ہو کہ اللہ کے رسول ہیں، پھر تم نے زیادتی ان کے ساتھ کی۔ یعنی کہ عمر ان کو دیکھتے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں، لیکن عمر یہ ان کے اندر حلم کتنا ہے، برداشت کتنی ہے، بردباری کتنی ہے، اس کو جانچنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے یہ میں نے زیادتی کی اسی لیے آپ کے ساتھ، تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کے اندر صبر کتنا ہے، تحمل کتنا ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، یہ ایک اصولی بات ہے کہ داعی کا صبر کرنا یہی اصل مدعو کی ہدایت کا صبر کرنا ہے۔ ہم نے ایک پوری بنیادی بات عرض کی ہے کہ اس امت کے امت بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اذیت ہے، کیا تکلیف برداشت ہے۔ یہ ہے سب سے بنیادی چیز، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی غیبی نصرتیں ہیں اور جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں ہیں، وہ ساری رحمتیں برکتیں وہ امت کی آپس کی اجتماعیت پر ہیں، وہ امت کی اجتماعیت پر ہیں۔ جتنی برکتوں کے وعدے ہیں وہ امت کی اجتماعیت پر ہیں، اور جتنی بھی اللہ حفاظت فرمائے بے برکتی ہے وہ افتراق میں ہے۔ بلکہ صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی اور عرض کیا کہ رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کھاتے ہیں کھانا کافی نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا لعلکم تفترقون، شاید تم کھانا الگ الگ کھاتے ہوگے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے۔ فرمایا لعلکم تفترقون، تم کھانا الگ الگ کھاتے ہوگے، اور الگ کھانے کا تو ایسا دستور بن گیا ہے ہمارے سماج میں کہ ہر آدمی الگ طرح سے کھاتا ہے، یہی وہ اشتراک ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے۔ ایک ساتھ کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ہر ایک اپنی پلیٹ میں کھائے، ایک ساتھ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک برتن میں 2 3 4 جتنے ممکن ہو سکیں ایک برتن میں سے کھائے۔ میں بہت ضرور کا درس کروں، یہ مسلمانوں میں اب یہ جو ہے بیماری عام ہو رہی ہے بہت کہ اپنی اپنی پلیٹوں میں کھاؤ، جبکہ صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، بڑا پیالہ رکھا جاتا تھا کھانے کا اور سب اس میں سے کھایا کرتے، سب اس میں سے کھایا کرتے تھے۔ کھانا بھی ایک ہوتا تھا، اسراف تھا نہیں کہ 10 چیزیں کا آدمی بنائے تو الگ 10 پلیٹیں کھا دی گئی، ایک کھانا بنتا تھا سب اس میں سے کھاتے۔ امت کی اجتماعیت میں بتانا چاہتا ہوں، اجتماعیت سے متعلق ہے یہ چیز کہ ایک برتن میں ایک پیالے میں سب کھایا کرتے۔ یہ آپس میں محبتیں پیدا کرنے اور آپس کی نفرتوں کو دور کرنے کا ایک بنیادی، اور میں جو عرض کر چکا ہوں کہ جب صحابہ نے آپ سے عرض کیا کہ رسول اللہ ہمارا کھانا میں کافی نہیں ہوتا، پیٹ نہیں بھرتا، تو آپ نے ان کو کوئی برکت کا وظیفہ نہیں بتایا کہ بھائی تم یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو، جو وظیفہ پڑھ لیا کرو۔ آج کل جو ہے مال میں برکت کے وظائف وہ بھی اسی مال کی محبت کی وجہ سے، مال کے بڑھانے کی محبت میں لوگ وظائف پوچھتے ہیں، کوئی وظیفہ بتاؤ جس سے مال میں زیادتی ہو۔ یہ لوگ مال کی محبت میں ایسے وظائف معلوم کرتے ہیں جس سے مال میں زیادتی ہو، جبکہ آپ غور کریں صحابہ کرام کی زندگی، اللہ وہ مال کی زیادتی سے پریشان تھے، یہ مال کو زیادہ کرنے میں پریشان ہے۔ ورنہ مالدار صحابہ کے بارے میں آتا ہے کوئی مالدار صحابی دنیا سے خوش نہیں گیا، کوئی مالدار صحابی دنیا سے خوش نہیں گیا، ہر مالدار صحابی دنیا سے روتا ہوا گیا ہے کہ خبر نہیں آخرت میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، اللہ مال کا حساب لیں گے۔
مالدار صاحب دنیا سے خوش نہیں گئے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مال اس کو دیتے ہیں جس کے ساتھ اللہ شر کا ارادہ کرتے ہیں۔ سنیے تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق کو مال نہیں دیا، حضرت عمر کو مال دیا۔ حضرت کے زمانے میں فتوحات ہوئیں، یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے بڑوں کی برکتیں ہیں، سنیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ ہمارے بڑوں کی برکتیں ہیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ عمر کے زمانے میں خیر آئی ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ عمر کی محنت کا اور اللہ تعالیٰ نے راضی ہو کر ہمیں یہ مال دیا ہے، بلکہ فرمایا، حضرت نے فرمایا فتوحات کے زمانے میں کہ اللہ نے عمر کے ساتھ شر کا ارادہ کیا ہے، اگر اس مال میں خیر ہوتی تو میرے 2 ساتھی چلے گئے ہیں اپنا وقت گزار کر، ان کو اللہ نے مال نہیں دیا، معلوم ہوتا ہے اللہ نے ان کے ساتھ ارادہ خیر کا کیا ہے، عمر کے ساتھ ارادہ اللہ نے شر کا کیا۔ اور مال آیا، صحابہ خوش تھے، چہرے پر بشاشت تھی، ظاہر بات ہے کسی کا قرضے ہیں، کسی کی ضروریات ہیں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، ایسی چیخ مار کر روئے عمر کہ بار بار یہ سمجھے کہ شاید عمر زندہ نہیں رہیں گے، کیا تکلیف پیش آئی ہے، باہر آواز پہنچے عمر رونے کی، پوچھا عمر کیا بات پیش آئی، فرمایا ایمان آ گیا۔ لوگوں نے کہا عمر نے تو خوشی کا دن ہے، شکر کا دن ہے، اللہ نے مال دیا۔ کسی نے کہا عمر اس مال کو اٹھا کے رکھ لو، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی ضرورت پیش آ جائے، کسی علاقے میں کوئی تقاضا آ جائے، تو میں کہ تیری زبان پہ شیطان بول رہا ہے، تیری زبان پہ شیطان بول رہا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے صحیح بات مجھے الہام کی ہے، کہ صحابہ وہ تھے اللہ اکبر کہ مال کے آنے پر صحابہ رویا کرتے تھے جس طرح مال کے جانے پر روتے ہیں، یہ چلا گیا، یہ چلا گیا، یہ چلا گیا، یہ چلا گیا، صحابہ مال کے آنے پر رویا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مال تقسیم کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 1 بوری درہم کی حضرت عائشہ کو بھیجی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جا کے کہو عمر سے کہ کیا تو نے اور کوئی نہیں میرا مال تقسیم کرنے کے لیے، ایک گھر میں بیٹھنے والی عورت کو کیا معلوم باہر کے گھروں کا لوگوں کا حال کیا ہے غربت کا، اور میں پردے والی عورت میں کیسے تقسیم کروں گی، کیسے تقسیم کراؤں گی اس کو، یہ آپ نے تقسیم کرنا میرے ذمہ کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہلوایا یہ تقسیم کرنے کے لیے نہیں، یہ تو آپ کے استعمال کے لیے میں نے بھیجا ہے۔ اور تمہارا نے فرمایا، حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ اب عمر کے پاس مال آنے لگا ہے، تو مجھے اگلے سال کے مال کے آنے سے پہلے دنیا سے اٹھا دے۔ دونوں نے مانگی تھی، زینب نے عائشہ نے بھی، حضرت زینب بھی قبول ہو گئی، دونوں کو مال بھیجا تھا، زینب کو عائشہ۔ حضرت زینب نے بھی یہ دعا مانگی تھی، ان کی قبول ہو گئی کہ عمر کے بعد مال آ رہا ہے، اے اللہ ہمیں دنیا سے اٹھا لے، مال آنا شروع ہو گیا۔ جیسا کوئی نعوذ باللہ کہیں آگ لگ جائے یا کہیں سیلاب آ جائے اس لیے کہ بس اب تو بچ نہیں سکتے، جیسا کوئی کسی مرض کی وجہ سے موت کی تمنا کرتا ہو، اس طرح صحابہ مال کے آنے پر موت کی تمنا کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ برکت کیا ہے کہ برکت تو اجتماعیت میں ہے، اس جگہ صحابہ کے واقعات پڑھیے، فرماتے کہ جس جگہ سے ہم لقمہ اٹھاتے تھے ہمیں وہاں نیچے سے لقمہ دوسرا نکلتا ہوا نظر آتا تھا، اس لیے کہ میں درمیان میں ایک بات کہہ دیتا ہوں تاکہ ممبئی والے اس بات کو نوٹ کر لیں ذرا اور لکھ کے رکھ لیں۔ کیوں یہ خیال ہوتا ہے لوگوں کہ بھئی مال ہوگا تو کام ہوگا، مال ہوگا تو کام ہوگا،
حالانکہ حقیقت میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا زمانہ، وہ اس لیے کا پورا زمانہ وہ اس طرح گزر گیا غربت میں اور تنگی میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب تک دین کامل اور مضبوط نہیں ہو گیا اس وقت تک اللہ نے مال نہیں دیا۔ اللہ نے مال جب دیا ہے جب دین مضبوط ہو گیا اور قائم ہو گیا، اس وقت اللہ نے مال دیا۔ لیکن جب تک دین کمزور تھا، مسلمان کمزور تھے اور مسلمان کی تعداد کم تھی، اس وقت تک اللہ نے مال نہیں دیا۔ اللہ نے مال جب دیا ہے جب دین مضبوط ہو گیا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، اللہ نے اس وقت مال دیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ برکت کے لیے وظائف معلوم کرتے ہیں، حالانکہ برکت کا جو سب سے بنیادی سبب ہے، برکت کا جو بنیادی سبب ہے وہ ایک برتن میں جتنے ہاتھ پڑتے ہیں اس سے اللہ رب العزت اس اجتماعیت سے کھانے میں برکت پیدا فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ تم الگ الگ کھاتے ہو گے، اس پر مجھے یاد آ رہا تھا ایک صاحب جن کا ایک غزوے میں ہاتھ کٹ گیا تھا، ہاتھ الگ ہو گیا، ظاہر بات ہے کہ وہ ہاتھ کٹ گیا تو ایک عجیب سے بھی لگتا تھا کٹا ہوا ہاتھ۔ وہ آئے حضرت عمر کے پاس آ کر بیٹھے ہوئے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ کیا ہوا یہ ہاتھ میرا؟ کہ جی میں غزوے میں میرا ہاتھ کٹ گیا، وہیں سے آ رہا ہوں ابھی۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے آپ حضرت عمر کے سامنے، اتنی دیر میں دسترخوان لایا گیا کھانے کے لیے، کھانا لگایا گیا اور ایک پیالہ، جو میں اصل بات کہنا چاہتا تھا، وہ ایک پیالہ کھانے کا وہاں پہ رکھا گیا۔ انہیں خیال ہوا کہ دیکھو ایک پیالہ ہے، اس میں سب کھائیں گے اور میری وجہ سے لوگوں کو ذرا کھانے میں کراہیت ہوگی کیونکہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے، تو یہ کھانا آتا ہوا دیکھ کر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے اور کس طرح کے طور پر محسوس نہ ہو اور وہاں سے اٹھ کے جائے۔ میں کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں۔ میں تو شروع سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ امت بنانے کے لیے آپ نے کیا کہ آپ کے خلفاء نے کیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ تو تمہوں نے فرمایا آؤ یہاں بیٹھو۔ کیا بات ہے؟ یعنی مجھے اس لیے خیال آیا کہ حضرت نے خود ہی کہا کہ اچھا تم اس لیے پیچھے ہٹے ہو کہ تمہارے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے لوگ تمہارے ساتھ دسترخوان پر کھانا پسند نہیں کریں گے، اور تمہوں نے فرمایا میں تمہیں بھی قسم دیتا ہوں ان کو بھی قسم دیتا ہوں، فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے کے اندر نہیں گھما دو گے ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے۔ ایک آدمی کا دل بڑا کرنے کو اور اپنے ساتھیوں کے دل میں اس کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے کہ تم اسے اس کا پکڑے ہوئے ہاتھ میں سے ہاتھ نہیں سمجھ رہے، فرمایا میں تجھے قسم دیتا ہوں جب تک تو اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں گھما دے گا ہم میں سے وہ کھانا نہیں کھائے گا۔ اور تمہوں نے فرمایا اس کو حکم دیا اسے کرو اور باقی ساتھیوں سے کہا اس میں سے کھاؤ۔ میں نے خود شروع کیا پھر سمجھے کہا کھاؤ۔ پھر یہ فرمایا کہ اس کا کٹا ہوا ہاتھ جس غزے میں کٹا ہے وہ ہاتھ جنت میں داخل ہو چکا، بقیہ جسم دنیا میں ہے اور باقی یہ ممکن نہیں ہے کہ باقی حصہ جہنم میں جائے۔ تو جس آدمی کا دنیا میں بدن جنتی ہے تم اس کے جنتی بدن سے نفرت کر رہے ہیں، تم اس کے جنتی بدن سے نفرت کر رہے ہیں۔ کہ تم اس کے جنتی بدن سے نفرت کر رہے ہیں، اس کا اتنا ہاتھ جنت میں جا چکا ہے کہ باقی حصہ جہنم میں جائے گا کہ نہیں؟ جہاں اس کا ہاتھ پہنچ گیا جنت میں اس کا باقی جسم بھی جنت میں جائے گا۔
میں نے عرض کیا کہ اصل امت بنانے کے لیے یہ ایک مزاج تھا، محبت کا، اجتماعیت کا. تو ہم نے عرض کیا کہ اجتماعیت سے لیے کہ رنگ کی، قوم کی، زبان کی، برادری کی، علاقائی، یہ ہے سب سے بڑی مصیبت. علاقہ، ہمارا علاقہ، تمہارا علاقہ، ہمارا علاقہ، تمہارا علاقہ، ہماری مسجد، تمہاری مسجد. اس کی کوئی گنجائش نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مسجد کی ایک صف یہ بتلا رہی ہے کہ صف اول کی فضیلت سب کے لیے ہے، وزیر ہو، فقیر ہو، غلام ہو، بادشاہ ہو، سب کے لیے صف اول ایک صف ہے، سب کے لیے ایک صف ہے نماز کی، سب کی نماز کی ایک صف ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ امت کی اجتماعیت کے لیے یہ بنیادی اسباب ہے کہ تم کسی کو غیر نہ سمجھو، کسی کو اجنبی نہ سمجھو. ورنہ لوگ علاقے تقسیم کر لیتے ہیں. اور میں کیا بتاؤں آپ کو، علاقے کی تقسیم یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے. ایک مشرک تھا عامر بن طفیل، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ دیکھیے، یا تو آپ مجھے اپنی جگہ نبی بنا دیجئے، اپنے بعد آپ لکھ دیجئے کہ آپ کے بعد نبی میں ہوگا. مطالبہ یہ تو طے کر دیجیے کہ آپ کے بعد نبی میں ہوگا. اگر آپ کو یہ منظور نہیں ہے تو پھر ایسا کریں کہ آپ شہر کا علاقہ لے لیں، مجھے گاؤں کا علاقہ دے دیں. آپ اپنے علاقے میں کام کریں، میں علاقہ لے کر رہوں گا. آپ میرے علاقے میں داخل ہوں گے، آپ یہ بھی نہیں ہوگا. اس مشرک نے یہ کہا اگر آپ کی بات منظور نہیں ہے تو پھر میں ہزاروں گھڑ سوار لے کر آپ کا مقابلہ کروں گا، میں یہ کر دوں. وہاں سے اٹھائی تھا یہ طفیل، عامر بن طفیل وہاں سے اٹھائی تھا ابھی کہ اس کی گردن میں اتنا بڑا پھوڑا نکلا طاعون کا، اتنا بڑا پھوڑا کسی جوان اونٹ کو، اور اسی میں وہ مر گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ علاقہ، قومیت، حلقہ، ہماری مسجد، تمہاری مسجد، ایسا بات ہے کہ ہر مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کرو. ہماری زبان پر کسی فرقے کا نام آنا یہ اس دعوت کے کام اور اس کی مزاج، بلکہ اسلام کی مزاج سے بعید ترجیح ہے، یہ ممکن نہیں ہے. مالیہ صاحب فرماتے تھے کہ ایک مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کرو. آخر امت کیسے بنائے گی؟ اللہ کو دیکھیے، آپ غور کیجئے، آپ کی مسجد میں ایک آدمی پیشاب کر دیا، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، فرمایا سے پیشاب پورا کر دیں. شفقت پہلے یہ نہیں کہا پیشاب روک لو، باہر نکل جاؤ، باہر جا کے کر لو، نہیں، یہاں سے روک کر وہاں جانے تک جو اذیت دی جائے گی مسلم کو، یہ اذیت بیت اللہ کی بے حرمتی سے زیادہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ پاؤں نہیں پھیر جاتے بیت اللہ کی طرف، بیت اللہ کے ادب میں آپ بیت اللہ کے ادب میں پاؤں نہیں پھیر جاتے بیت اللہ کی طرف. سوچیے آپ، ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. اس آدمی نے پیشاب کیا، صحابہ دوڑے اس کو روکنے کے لیے، فرمایا لا تضربوہ، اس کا پیشاب روکو مت، اسے پیشاب پورا کر لیں، میں پورا کر لوں پیشاب. ظاہر بات ہے جب وہ مسجد پورا پیشاب کرے گا تو مسجد زیادہ ناپاک ہوگی. مسجد پاک ہو جائے گی. مسئلہ مسجد ناپاکی کا نہیں ہے، مسئلہ اس وقت ایک مسلمان کو پیشاب روکنے کی تکلیف دینا، یہ مسجد کے ناپاک ہونے سے زیادہ بڑی بات ہے. اس نے پیشاب کیا، پورا پیشاب کیا، اور فرمایا ایک ڈول پانی کا بہا دو، یہاں مسجد پاک ہو جائے گی. اس کو بلایا اور بٹھا کر سمجھایا، فرمایا کہ مسجدیں
پیشاب بخانے کے لیے نہیں ہے، مسجد تو عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر عبادت کے لیے، ان اعمال کے لیے مسجد ہے، مسجد پیشاب بخانے کے لیے نہیں ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کا اعلان کیا جا کے اپنی قوم میں کہ وہ ایسے سکھلانے والے ہیں، اس طرح سمجھانے والے ہیں۔ میرے محترم دوستو، میں آپ سے بہت بنیادی بات کرتا ہوں کہ لوگ اصول کو لے کر لڑ رہے ہیں۔ کتنا مجمع ہوگا یہ آپ کے؟ وہ کہتا ہے اصول ہے، وہ کہتا ہے اصول ہے، وہ کہتا ہے اصول ہے۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑی بے اصولی اصول کے لیے لڑنا ہے۔ اس سے بے اصولی ہے کہ آدمی اصول کے لیے لڑے، یہ سب سے بڑی بے اصولی ہے۔ سب سے بڑی بے اصولی اصول کے لیے لڑنا ہے۔ سب سے بڑی بے اصولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول یہ رہا ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے، شریعت میں ہو گئی، دعوت میں بے اصولی ہو گئی، شریعت میں حکم ٹوٹ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ان کو اصول بتا دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے۔ اس لیے مواخذہ نہیں تھا، بلکہ اصول کا مذاکرہ تھا کہ مواخذہ کیا جائے، ان کو پکڑا جائے، انہیں ایسا کیوں کیا ہے کہ نہیں، بلکہ ایک مسلمان کی غلطی کی اور اس کے گناہ کی کیسی تعویل کی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ہم بتانا چاہتے ہیں یہی کہ امت کیسے بنی۔ ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ آپ کے سامنے کھڑے کے اقرار کیا، ماعز بن مالک اسلمی نے، کہ جی میں نے زنا کر لیا، مجھ سے زنا ہو گیا۔ آپ نے رخ پھیر لیا۔ میں نے پھر کہا میں نے زنا کیا، پھر رخ پھیر لیا۔ میں نے پھر کہا میں نے زنا کیا، میں نے پھر رخ پھیر لیا۔ کہا جی میں نے زنا کیا، میں نے پھر رخ پھیر لیا۔ 4 مرتبہ۔ آپ چاہتے ہیں کسی طرح ایک چلا جائے، اس کا گناہ ثابت نہ ہو۔ ایک مسلمان کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ اس نے زنا کیا ہے، یہ بات ثابت نہ ہو۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے زنا کر لیا ہے، آپ نے فرمایا لعلک قبلتا لمستا لبستا، بڑی روایت۔ آپ اس کے زنا کو، اس کے کبیرہ گناہ کو چھوٹا بنانا چاہ رہے ہیں۔ آج مزاج یہ ہے کسی کے چھوٹے گناہ کو بڑا کیسے بنایا جائے، آج مزاج یہ ہے سب۔ آج مزاج ہے مسلمان کو گناہگار ثابت کرنے کا، اس وقت مزاج تھا مسلمان کے گناہ کو ثابت نہ ہونے دینے کا، اس کا گناہ ثابت نہیں ہونا چاہیے۔ سوچیے امت بنانے کے کیا اصول تھے اور کیا آپ فرما رہے، تم نے لڑکی کو آنکھ سے دیکھ لیا ہوگا، تم زنا سمجھ رہے ہوں گے، تم نے ہاتھ لگا لیا ہوگا، زنا سمجھ رہے ہوگے، تم نے زنا نہیں کیا، تم نے زنا نہیں کیا، اور وہ کہہ رہا بار بار نہیں جی میں جانتا ہوں زنا کیا، میں نے زنا کیا۔ سوچیے امت بنانے کے لیے ایک مسلمان کا کیا مقام تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب سے چوری ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ پیش کیے گئے، حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں تم نے چوری نہیں کی ہوگی، وہ تو اصل میں اونٹ ساری ایک سی شکل کے ہوتے ہیں، تم اپنا اونٹ اپنا سمجھ کر کھولا ہوگا، وہ کسی دوسرے کا نکلا، لوگوں نے تمہیں چور بنا دیا، تم نے چوری نہیں کی۔ کوشش یہ ایک مسلمان کا چور ہونا ثابت نہ ہو۔ سوچیے امت بنانے کے لیے ایک مسلمان کا چور ہونا ثابت نہ ہو۔ ظاہر بات ہے کہ جو ذات اپنے سامنے چور کا ہاتھ کٹنے پر رو رہی ہو، ان کے یہاں ان کے چھوٹوں میں ایک مسلمان کی چوری کو ثابت نہ ہونے دینے کی کیا کوشش ہوتی ہوگی۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ چوری تم نے نہیں کی ہوگی، وہ تو سارے اونٹ ایک سی شکل کے ہوتے ہیں، تم اپنا اونٹ سمجھ کے لے جائے گا، کسی اور کا ہوگا، اس نے تمہیں چور بنا دیا۔ اس نے کہا نہیں جی میں نے تو دوسرے کا سمجھ کے پڑھا تھا اور میں نے تو چوری کی ہے۔ سنیے آپ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلاؤ جلاد کو۔ تیل گرم ہو گیا، جلاد آ گیا، حضرت علی کھڑے ہوئے وہاں سے، مجلس سے کھڑے ہو کے چلے گئے اور فرمایا میرا آنے تک کچھ مت کرنا۔ واپس آئے، آ کر پوچھا چور سے کہ آپ نے چوری کی ہے؟
ایک آدمی اعتراف کر چکا ہے اپنی غلطی کا، آپ دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سوچیے، ایک آدمی کو اس کا موقع دیا جا رہا ہے